السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے نظر کے بارے میں۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ اہل علم نے نظر کی تعریف کی ہے کہ ایجاب ما لم یلزم لحدوث امرن، کسی حادثے اور کسی واقعے کی بنیاد پہ کوئی ایسی چیز اپنے اوپر واجب کر لینا جو ہمارے اوپر واجب نہ تھی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوا تو ہم نظر مان لیتے ہیں کہ اگر یہ اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا تو ایسی صورت میں ہم اتنا صدقہ کریں گے۔ تو اگر وہ بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو جتنا ہم نے نظر مانی ہے صدقہ کرنے کی، وہ چیز ہمارے اوپر واجب ہو گئی۔ حالانکہ یہ چیز پہلے ہمارے اوپر واجب نہیں تھی، لیکن ایک حادثے اور ایک واقعے کی بنیاد پہ ہم نے جو چیز ہمارے اوپر واجب نہیں تھی اس کو ہم نے واجب کر لیا، اسے کہتے ہیں نظر۔ اور نظر یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید آپ دیکھیے، سورۃ الدہر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ نظر مانتے ہیں تو اس نظر کو پوری کرتے ہیں، اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی سختی پھیل رہی ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر نظر کو پوری کرنا یا اپنے بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 270 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، کہ اے لوگو تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو، او نظرتم من نذرن، یا جو بھی نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کا تذکرہ کیا اور نظر کا تذکرہ کیا، اور دونوں چیزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے اور نظر ماننا بھی عبادت ہے، لہذا ان دونوں چیزوں کو عبادت کے درجے میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ نظر کے تعلق سے صحیح احادیث میں، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ بندے کو نظر نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ جو چیز تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ نظر ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ نظر سے بخیل آدمی جو اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اسی نظر کے بہانے سے اس کا مال خرچ ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے نظر کے تعلق سے ہمارا پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نظر ماننے سے بچیں۔ نمبر 2، اگر ہم نظر مانتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ نظر ماننا عبادت ہے۔ یہ نظر اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، کسی دوسرے کے لیے ہم نظر نہیں مان سکتے، ورنہ ہمارا یہ عمل شرک ہوگا۔ اب نظر جو مانی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے معلق، ایک ہوتی ہے غیر معلق۔ معلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو ہم فلاں کام کریں گے، تو اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ کام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ایسی صورت میں وہ کام ہمارے اوپر کرنا واجب نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ہے غیر معلق۔ غیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یوں ہی نظر مان لی کہ ہم اس مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں گے، یا 5 مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یا کپڑا پہنائیں گے۔ یہ غیر معلق ہے، کسی چیز کے ساتھ ہم نے اس کو مشروط نہیں کیا ہے، تو یہ نظر واجب ہوتی ہے، اور ہر صورت میں اس نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ اگر نظر پوری کیے بغیر مر گئے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میت کے جو وارثین ہوں گے، جو اولاد ہوگی، جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، وہ اس نظر کو پوری کریں گے۔ تیسری بات اس حوالے سے نظر کے تعلق سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز ہم نظر کے طور پہ مانتے ہیں اس کی کئی شکل ہوتی ہے۔ ایک شکل تو ہوتی ہے کہ جس چیز کی ہم نظر مانتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت پہ مشتمل ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی معصیت پہ مشتمل ہے۔ تو اگر وہ نظر اللہ رب العالمین کی معصیت پہ مشتمل ہے تو ایسی صورت میں اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6696 صحیح بخاری، کہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، جو آدمی نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے، نظر کو پوری کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر ہماری نظر اللہ رب العالمین کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہے تو اس نظر کو ہم پورا نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں ہم قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم ایک غلام آزاد کریں گے، چونکہ غلامی کا تصور ہے نہیں، اس لیے شریعت نے ایک آپشن بتایا ہے کہ ہم 10 مسکین کو کھانا کھلائیں گے یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائیں گے۔ یہ 3 آپشن بتائے گئے کہ غلام آزاد کرنا یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا۔ ان تینوں میں اختیار ہے، کوئی بھی ایک ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ یہ ہمارے قسم کا کفارہ ہے، یہ نظر کا کفارہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی معصیت میں کوئی نظر مانی ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں ہم یہ کفارہ ادا کریں گے۔ دوسری صورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں نظر ماننا، اور اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اسی ناحیے سے نظر ماننا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نظر مانے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسی حدیث کے اندر ذکر ہے کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی پہ مشتمل کسی کام کی نظر مانے تو اسے اپنی اس نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اگر اس نظر کا تعلق اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے ہے تو اس نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر وہ نظر پورا نہیں کیے تو اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہ ہوں گے، جیسا کہ بخاری کی حدیث سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص مر جائے اور نظر کا روزہ اس کے اوپر رہ گیا ہو، اس نے زندگی میں نہ رکھا ہو، تو اس کے ولی اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر ہم نے نظر پوری نہیں کی ہے تو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری پہ مشتمل اگر نظر ہے تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی ایسی چیز کی نظر مانے جس نظر کے پورا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ میں 50 لاکھ روپیہ خرچ کروں گا، جبکہ اس کے پاس 50 لاکھ روپیہ موجود نہیں ہے، تو اسے کیا کرنا رہے گا؟ اس کے سلسلے میں شریعت کی جو رہنمائی ہے وہ یہی ہے کہ اس نظر کو پورا نہ کرے، بلکہ اس کے بدلے میں جو قسم کا کفارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 کے اندر ہے، اس قسم کے کفارے کو ادا کرے۔ یہی اس گناہ سے بچنے کا طریقہ ہے۔ یا اسی طرح سے آدمی کسی ایسی چیز کی نظر مان لے جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی نے نظر مان لیا کہ ہم یہ زمین کو صدقہ کریں گے، جبکہ اس زمین کا وہ خود مالک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس نظر کا بھی اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال بنیادی طور پہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ نظر ماننا یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو عبادت کے طور پہ بیان کیا، اس لیے اللہ ہی کے نام پہ ہم نظر مانیں گے۔ اگر اللہ کی اطاعت فرما برداری سے اس کا تعلق ہے تو ہم اس کو انجام دیں گے، نہیں انجام دے سکے تو قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔ اگر اس نظر کا تعلق اللہ کی معصیت سے ہے، نافرمانی سے ہے، اللہ کی ناراضگی کے قبل سے ہے،
تو اس نظر کو ہم پورا نہیں کریں گے، البتہ اس کے بدلے میں ہم قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔ یہ بات بنیادی طور پہ ملحوظ رہے کہ لوگ نظر کو عبادت تصور نہیں کرتے، اس بنیاد پہ کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کی نظر مان لیتے ہیں، کسی غیر اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے کی نظر مان لیتے ہیں، یا اسی طرح سے کوئی بدنی عبادت ہے غیر اللہ کے نام پہ نظر مان لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شرک کے قبیل سے ہیں، اور شرک سے بچنا یہ ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے، شریعت کا ہم سے حکم ہے، لہذا ہم شرک سے بچیں۔ اور شرک کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مانے۔ خاص طور سے بعض مواقع پہ جانور کے تعلق سے لوگ نظر مانتے ہیں کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نظر مانتے ہیں، جانور ذبح کریں گے۔ اس طرح کی باتیں شرک ہیں۔ خود عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الغنیۃ لطالب الحق، جس کو ہم غنیۃ الطالبین کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے وہ بھائی یا وہ بہنیں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی کتاب اگر پڑھ لیں تو اس کتاب کے اندر خود انہوں نے اس چیز سے منع کیا ہے، بلکہ توحید خالص کی انہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت دی ہے، اور وہی چیزیں ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ کچھ کتابیں جو بعد میں لکھی گئی ہیں، جس کو انہوں نے نہیں لکھا ہے، لوگوں نے لکھ کر کے ان کی طرف منسوب کر دی ہیں، ان کتابوں کے اندر اس طرح کی بدعت و خرافات کی چیزیں ملیں گی، لیکن جو ان کی اصل کتاب ہے الغنیۃ لطالب الحق، یا اسی طرح سے دوسری کتابیں جو ان سے ثابت ہیں، ان کتابوں کے اندر ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے، بلکہ شرک کی تمام قسموں سے روکا گیا، خالص توحید کی انہوں نے دعوت دی ہے۔ اس لیے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح سے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، اسی طرح سے پچھلے درس میں بتایا گیا کہ جانور ذبح کرنا بھی عبادت ہے، اور آج کے درس میں یہ واضح کیا گیا کہ نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے، اور عبادت کی تمام شکلیں چھوٹی بڑی جو بھی ہوں وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین ہی کے لیے پیش کرنا ہے، کسی دوسرے کے لیے ہم انہیں پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمارے ذہن کے اندر موجود ہونی چاہیے تاکہ ہم توحید کے اوپر قائم رہ سکیں اور شرک کی آلائشوں سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کی شریعت کے اندر جو حقیقت ہے اسے سمجھنے، اور نظر کے تعلق سے شریعت نے جو موقف دیا ہے اس موقف کے اوپر قائم رہنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بھی نظر کے باب میں شرک کے راستے سے شرک کے اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کرنے اور صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔